ایکسٹریمزم، انتہا پسندی، جس میں سب سے آگے مذہبی انتہا پسندی ہے. اس بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب پازیٹیو اینگل سے اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. کوئی مار پٹائی نہیں، کچھ نہیں. کوئی ہے بھائی، کوئی ہے جس نے یہ سارا معاملہ طے کر کے اور کہیں سے پروونس کو دیا ہے، سندھ پروونس کو. اور ابھی ایک پروونس کو ایز اے ماڈل، ایز اے پائلٹ پروجیکٹ جو ہے یہ اٹھایا گیا ہے. اس کے ریزلٹس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ آپ کو اپنے ہائپوتھیسس میں اور اپنی اسٹریٹجی جو ہے، آپ کی حکمت عملی جو آپ تیار کرتے ہیں، اس میں تبدیلی کرنی پڑے. معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں. السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز اسی خوشخبری کے ساتھ پھر حاضر ہے، تیسری مرتبہ. چکے آج پھر بات ہوئی ٹیلی فون پر تو انہوں نے کہا جناب ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے. تو ہم نے کہا کہ جی بتائیے وہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹو کنٹرول وائلنس اینڈ ایکسٹریمزم. میں نے کہا یہ تو بہت ہی پرٹیکولرلی ایکسٹریمزم، انتہا پسندی، جس میں سب سے آگے مذہبی انتہا پسندی ہے. تو اس کے لیے اور یہ ساری چیزیں، ایک جو اس بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب پازیٹیو اینگل سے اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. کوئی مار پٹائی نہیں، کچھ نہیں. یعنی ایک برائی جس وجہ سے پھیلی ہے اس کے روٹ کاز پہ گئے ہیں. کوئی ہے بھائی، کوئی ہے جس نے یہ سارا معاملہ طے کر کے اور کہیں سے پروونس کو دیا ہے، سندھ پروونس کو. اور ابھی ایک پروونس کو ایز اے ماڈل، ایز اے پائلٹ پروجیکٹ جو ہے یہ اٹھایا گیا ہے. بہت اچھی بات ہے. ہم بھی جب ریسرچ کرتے ہیں تو پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹ بناتے ہیں. یہ تحقیق کا بنیادی اصول ہوتا ہے کہ پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹ بنائیں، اس کے ریزلٹس کو دیکھیں، اس کے بعد آگے بڑھیں. ہو سکتا ہے اس کے ریزلٹس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ آپ کو اپنے ہائپوتھیسس میں اور اپنی اسٹریٹجی جو ہے، آپ کی حکمت عملی جو آپ تیار کرتے ہیں، اس میں تبدیلی کرنی پڑے. جناب یہ تو اتنا بڑا کام ہو جائے گا. اسٹریٹ کرائم، وائلنس، ٹو کنٹرول وائلنس اینڈ ایکسٹریمزم، مذہبی انتہا پسندی، لسانی انتہا پسندی، اور دفتروں میں زبان کی بنیاد پر ہونے والی ناانصافیاں یہ ابھی رہ گئی ہیں. میں اپنی طرف سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہوں، اس پروگرام میں یہ شامل نہیں ہے. جو بھی یہ کام کر رہا ہے اس کو سلیوٹ بھی ہے اور اس کے حق میں دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے حساب سے جزا دے پروردگار، اور اس کو کامیاب کر رب العالمین. تیری جتنی ہستیاں ہیں محمد و آل محمد، بہترین اولیاء کرام کا، تجھ کو واسطہ ہے پروردگار. جس کا بھی یہ پروگرام ہے اس کو کامیاب کر رب العزت، چاہے شیطانوں کے ذریعے کر، کیونکہ کبھی کبھی شیطانوں سے بھی تو کام لیا جاتا ہے نا. شاید وہی کام ہو رہا ہو کہ شرجیل میمن کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہی اندازہ ہوا کہ شاید شیطانوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کے دلوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے. آصف زرداری صاحب کے بارے میں یہ ضرور سنا کہ ان میں کبھی کبھی خوف خدا کی ایک لہر اٹھتی ہے اور وہ اپنے دوستوں کو نوازنے میں ماہر ہیں. تو ان کو وہ تبدیل ہوئے ہیں، یعنی قلوب کی تبدیلی آ رہی ہے. تو یہ سب کچھ آصف زرداری صاحب کے حکم کے بغیر تو ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ ان کو اور ان کی بہن کو، عدی فریال کو، بہت بدنام کیا گیا ہے. تو اللہ کرے کہ ان کو ہوش آ گئی ہو اور سب کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھنا شروع کر دیا ہو. انہوں نے، اللہ جو ہے وہ کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے. کیا پتا اللہ نے ان کے دل تبدیل کرنے کی جو ہے وہ ان کے دلوں میں ایسا کچھ ڈال دیا ہے. کچھ کہہ نہیں سکتے، ابھی تحقیق جاری ہے، لیکن جو ہونے جا رہا ہے ہم اس پہ بہت خوش ہیں. اور میں جب کبھی، میں سوائے محترمہ نصرت بھٹو اور محترمہ بے نظیر کے علاوہ پیپلز پارٹی میں کسی کی عزت نہیں کرتی، معاف کیجیے گا، صاف بات بتا رہی ہوں.
भुट्टो साहब और उनकी बेटी की लाश को गिद्ध की तरह नोच नोच के पूरी पीपल्स पार्टी जिस तरह खा रही है, और अपने साथ उन्होंने एमक्यूएम को मिलाकर जितना पाकिस्तान लेवल पर भी कोशिश की थी जब मुत्तहिदा बनी, लेकिन वो कराची में ही एक्सपोज हो गए, तो मुत्तहिदा के काम करने की तो बारी ही नहीं आई। तो बहरहाल क्या पता, मैं हमेशा कहती हूँ कि सिंध की नुमाइंदगी पीपल्स पार्टी करने वाली चीज नहीं है, वो कोई और लोग हैं जो सिंध से मोहब्बत करते हैं। अगर आप सिंधी की हालत जाकर देख लें इंटीरियर में, वो छोटा सा बच्चा जो मुर्गा हाथ में लेके कह रहा था मेरा मुर्गा मर गया है गंदा पानी पीकर, कल मैं भी मर जाऊंगा, उस पर भी इनको हया नहीं आई, शर्म नहीं आई। उस वक्त बेचारे वो फौजी जो है वहां से पहुंचे और उस बच्चे को जो है वो उसको कपड़े दिए, दूसरे तोहफे दिए और उसको ये यकीन दिलाया। बाकी सिंध से तो लोग सुना मुर्गे ले लेकर पहुंच गए थे, गधे। गधे ये नहीं है, ये उनको गधा समझ रहे थे कि चलो इनको मुर्गा दे देंगे, बच्चे को एक मुर्गा दे देंगे, घर वालों को 4-6 मुर्गे दे देंगे। शर्म आनी चाहिए थी। फौजी गए, उन्होंने उनको यकीन दिलाया, कहा कि हम कोशिश करेंगे कि सिंध गवर्नमेंट से सिफारिश करें कि यहाँ साफ पानी आने लगे ताकि ना तुम्हारा मुर्गा मरे ना तुम सब लोग बीमार हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हो नहीं सका। सिंध गवर्नमेंट अपने रास्ते पे चलती रही, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। देयर इज अ लिमिट, वो अंग्रेज कहता है ना, देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग। हम बचपन में स्कूल की में पढ़ते थे बर्टन रसल का रीअवेकनिंग ऑफ द ईस्ट, उसमें यही था कि एक स्प्रिंग को आप नीचे दबाते दबाते वहां तक जाता है वो, जब आप दबाते हैं जहां तक उसमें गुंजाइश है, उसकी बेस जहां बनी हुई है। बेस पर पहुंचने के बाद अगर आप अपना अंगूठा उठा लें तो वो स्प्रिंग जो है लोहे का वो आपकी नाक पे आके लगता था। तो या तो इनकी नाक पे कुछ आके लगने वाला हो गया है, या किसी नासेह ने, किसी वाइज ने, किसी मुदर्रिस ने इनको ये बता दिया है कि जिस औलाद के लिए ये काम कर रहे हो वो नहीं रहेगी, ना तुम्हारी होगी, ना कब्र में तुम्हारा साथ देगी, ना बिलावल साथ देगा, ना बख्तावर, ना आसफा जिसके लिए कमा रहे हो। और हो सकता है यही फेडरल गवर्नमेंट में भी, फेडरेशन में भी यही कहा गया हो कि तुम भी इंसान बनो भाई, ना मरियम काम आएगी खबर में, ना तुम्हारे दोनों बेटे काम आएंगे, ना MI6 काम आएगी खबर में, तो बस तुम्हारा अपना ही हिसाब किताब होगा। शायद ये बात हो। हमने कहा ना हम अभी तहकीक के मरहले में हैं, कल से शुरू कर रहे हैं इस पे काम कि ये कौन है, इसके पीछे कौन है जिसने ये इतना बेहतरीन काम शुरू करवा दिया है। अल्लाह करे जो हमारे अंदाजे हैं वो सही साबित हों, खुदा करे, और हम अपने हाइपोथेसिस के जो है वो एंड पर पहुंचकर पता चले कि जिसने भी किया, अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए। आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ कर रही हूँ। मजहबी इंतहा पसंदी ने इस मुल्क को जिस तरह बर्बाद किया है, हर मौलवी चाहे वो शिया का है चाहे सुन्नी का है, चाहे वो अहले हदीस है चाहे वो वहाबी है, और चाहे वो कादियानी है चाहे वो वहाबी है, जो भी है, जो भी मकतबा फिक्र है, वो दूसरे को मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। जनाब अली, मैंने जैसे पहले कहा कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन विद वर्स्ट फॉलोअर्स, एक कोटेशन थी, ऐसी सही आकर बैठी है। तो उसके लिए एक पॉजिटिव जो हमें बताया हमारे उन्होंने कि जी एक पॉजिटिव तरीके से काम किया जा रहा है। जो हमारे मदरसों के जो स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, उनको दहशतगर्द बनाने के बजाय, उनको सुसाइड बॉम्बिंग सिखाने के बजाय, उनको उनके बाइज्जत रोजगार का तरीका कंप्यूटर पे चले गए हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से कुछ काम हो रहा है कि उनको वो सिखाई जाए। और इसमें जो उलमाए कराम ये नेक काम करने निकले हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, अल्लाह उनको भी हिदायत दे। टीचर्स, स्कूल टीचर्स भी सुना है इसमें शामिल किए जा रहे हैं। और नशे के हवाले से भी उन्होंने बताया कि जो नारकोटिक्स हैं, जो बच्चों को चॉकलेट्स में और दूसरे जो बच्चे लेते हैं अपनी कैंटीन से लेते हैं,
اور بڑے بڑے وہ انگلش میڈیم پرائیویٹ سکولز جنہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں ان کو بھی بلایا گیا. یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو بھی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ یونیورسٹیوں سے انتہا پسندی، نارکوٹکس اور وائلنس کی تربیت جو ہے نا وہ اس لیے مل رہی ہے کہ ٹیچرز اب پڑھا نہیں رہے ہیں، گھروں پہ ٹیوشن سینٹرز کھولے ہوئے ہیں. ماں باپ فیس یہاں پر دیں اور ٹیوشن سینٹر پہ بچہ الگ جائے. یاد رکھیے 2 طبقے ایسے ہیں اس ملک میں، دونوں خراب ہو چکے ہیں. ایک ہمارے ڈاکٹرز، ڈاکٹر آپ کی جسم کا علاج کرتا ہے اور ٹیچر آپ کی روح کا علاج کرتا ہے. تو جب روح اور جسم دونوں کو بیمار کر دیا جائے گا تو بچے گا کیا؟ پھر یہی بچے گا جو ہو رہا ہے، یہی بچے گا. تو ڈاکٹر صاحبان نے جو اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں ٹیکس ایک دھیلے کا نہیں دیتے، قصائی بنے ہوئے، بچرز بنے ہوئے. اللہ تم کو، ہم مسیحائی کے دعوے کرنے والے، بچپن میں بڑا رومانس ہوتا تھا بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ ڈاکٹر بنیں گے، خدمت کریں گے لوگوں کی. یہ کیا ہوا پچھلے 3-4 ڈیکیڈز میں؟ ہم نے دیکھا جتنی ڈاکٹروں کی دکانیں چمک رہی ہیں، جتنی ان کی دکان چل رہی ہے اتنی تو کسی کی بھی نہیں چل رہی. اور بیماریاں پھیل کیسے رہی ہیں اس کی ذمہ دار حکومتیں ہیں. کوئی بھی حکومت. کوڑوں کے کچروں کے ڈھیر لگے ہوئے، کراچی کو کچرا کنڈی بنا دیا. کیا کیا کس کس چیز کا رونا روئیں. اگر ہدایت مل گئی ہے آپ کے ساتھ ہیں، جان بھی حاضر ہے. اور اگر خوف سے کر رہے ہیں، اللہ کے خوف سے نہیں، کسی اور کے خوف سے، خدا غارت کرے، خدا غارت کرے تمہیں. خدا حافظ.